إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك يقول: من سب نبيا من الأنبياء فاقتلوه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی 3 آیتیں تلاوت کی، 56، 57، 58۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، بے شک اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں مسلمانوں تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری بار ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تیسری بات اللہ یہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ کہ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم اور گناہ کے تکلیف دیتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے بہت بڑا گناہ کمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے بھی اور اس کے بچوں سے بھی، سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کا کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشوں کو میرے تابع نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری شریعت پر چل کے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت برسانے والا ہے۔ حالات جو کچھ ہیں ملک کے، سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کس قدر جو ہے اس ملک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ
قست قلوبہم، جب ہماری مصیبتیں آزمائشیں آئے کافروں پر تو اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں ہوئے، کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ لیکن ان کے دل سنگ ہو گئے تھے، سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے بھی ان کو گمراہ کیا۔ یہ کافروں کے تعلق سے ہے، لیکن مسلمانوں کے تعلق سے بھی ایسی ہے۔ اگر دوسروں کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین ہوتی ہے، کیا کریں؟ تضرعوا، اللہ سے خوب روئیں، اللہ سے معافی چاہیں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ کافروں کے دل میں، دشمنان اسلام کے دل میں روب بیٹھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ناکام کرے ان کی سازشوں میں۔ یہ کچھ بھی تو ہوتا نہیں ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں کہ سب جوش بہت بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمت بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بڑی پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران کے اندر، اللہ سے محبت ہے تو میری شریعت پر چل کے بتاؤ۔ کون شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اتنا ہی سمجھا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسی طرح کی باتیں ہیں، باقی معاملہ ہے، کاروبار ہے اور باقی دوسری چیزیں ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ ضابطۂ حیات کیا مطلب؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پیدا ہوتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، بال نکالتے ہیں، نام رکھتے ہیں، اور بعض روایتوں میں جو ضعیف ہیں کان میں اذان بھی دیتے ہیں۔ وہاں سے شروع ہوتا اسلام کا قانون۔ ختم کہاں ہوتا ہے؟ جو آدمی کے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اتنا آخری اور یہ پہلا، بیچ میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب شریعت سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ لڑکے لڑکی 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھانے کی کوشش کرو، 10 سال کے ہو گئے تو نماز نہ پڑھیں تو مار کر نماز پڑھاؤ، ان کے بستر الگ کر دو۔ نوجوان ہو گئے تو شادی کی فکر کرو، شادی کرا دو، لڑکا ہو کہ لڑکا، پورا اسے یہاں سے وہاں تک، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا سلسلہ۔ ترکہ تقسیم کرنا نہ، جو آدمی کے مر گیا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا ترکہ تقسیم کرنا ہے، وہاں تک بھی شریعت کی باتیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ پیدا ہونے سے مرنے تک کے سارے زندگی کے اندر اسلام کی باتوں کو اپنانا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اس کا نتیجہ بھی کیا کیا ہو رہا ہے۔ کچھ تو اچھی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ باتیں غلط بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان پر ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر طاقت ہے تو انسان کو حکم دیا گیا، اسلامی حکومت ہو کہ سب من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ اسلامی حکومت ہو، کوئی اسلامی حکومت کے اندر کسی نبی کو گالی دے تو ایسی صورت میں اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کی توبہ قبول کریں گے کیا؟ کہا نہیں، توبہ قبول کریں گے۔ اللہ کے حق میں کوئی غلطی کیا، گناہ کیا، اللہ کو گالی دیا، وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو کوئی گالی دے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرے، معافی چاہے، کہا نہیں معاف ہو سکتا۔ یہ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ یہ سزا قائم کرے گی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے
کعب بن اشرف کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیج کے اس کو ختم کر دیا تھا۔ یہ اسلامی حکومت کا قانون ہے۔ اب ہم اس ملک کے اندر کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسٹرائک کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، بڑا سے بڑا جلوس نکالنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، یہی سب کرتے ہیں۔ کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان ایسے بھی ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں وہ قوم سدھرتی نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے دنیا بھر کے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں۔ کچھ تو شادی کا فتنہ ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے غلط چیزیں کر کے، جیسے کہ ہمارے نوجوان آج کل گمراہ ہوتے ہیں ٹی وی دیکھ کر، یوٹیوب دیکھ کر، کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچائی گئی۔ دوسری طرف حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ مسلمان کے نوجوان بچوں کو بیکار کر دیا جائے، ہاتھ پیر ان کے توڑ دیے جائیں، ان کی ہمتیں پست کر دی جائیں، ان کے ماں باپ روتے رہیں، کوئی بات نہیں، جتنے نوجوان ہیں سب کو پکڑو اور پکڑ کے مارو پیٹو۔ کیا کیا ہوا؟ سہارنپور کے اندر کیا ہوا، بہار کے اندر کیا ہوا، کتنا کچھ ہوا، اتنا مارا گیا، جیل لے جا کے رکھ دیے۔ کیسے کرتے ہیں؟ جو نوجوان کے اسٹرائک میں شریک نہیں ہوئے گھروں میں تلاش کرتے ہیں نوجوانوں کو، جتنے نوجوان ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں جیل میں اور اتنا مارتے ہیں، صاحب کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاریگر ہوتا ہے، کوئی رکشہ چلانے والا ہوتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو، جتنے نوجوان ہیں سب کو جو ہے پولیس ناکارہ کر دیتی ہے۔ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، لٹک رہا ہے، جب بھی کہتا پولیس والے سے دو ہاتھ ٹوٹ گیا چھوڑ دو، جب بھی نہیں، ہاتھوں کو مارتے ہیں یا ایک صاحب ران تک مارتے ہیں، گھٹنے توڑ دیتے ہیں، چل نہیں سکتا، 6 دن 5 دن تک مالش کر کے کھڑے ہونے کے لائق بناتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ سہارنپور کے اندر 6 نوجوانوں کو ایسے کیا گیا، کتنے کیے گئے، ایک بستی میں اتنا ہوا، اور سب بستیوں میں کیا کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا اسٹرائک کرنا کیا مفید ہے؟ اجی اللہ کو راضی کرو جی۔ اسٹرائک کی دعوت کسی عالم نے نہیں دی، پروٹیسٹ کرنے کی کسی عالم نے دعوت نہیں دی، عوام علماء سے کٹ گئے اور علماء بھی عوام سے ایک طرح سے مایوس ہو گئے۔ یہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ان کو شاید پالیسی ٹھیک کرے گی، وہی صورتحال ہے۔ کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ نوجوان اسے پٹتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اسلام سے ان کو ایک طرح سے بدظنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تیرے رسول کی عزت کے واسطے ہم لوگ اسٹرائک کرے، ہم کو پکڑ کے یہ مارتے ہیں، اللہ تجھے رحم نہیں آتا کیا؟ اللہ تو کیوں پیدا کیا ہم کو؟ ایسا بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے بھی، شریعت سے بھی۔ مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ اسٹیٹ میں سب نکلو، کسی مولوی نے کبھی نہیں کہا، لیکن ہوتا ایسا ہے، بہت سارے خطیب ایسا ہوتے ہیں جمعے کے، نوجوان ہوتے ہیں، لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے، خاموش رہتے ہیں، رہنمائی نہیں کرتے۔ جو لوگ کے لیڈر ہوتے ہیں ذرا بڑے عمر کے ہوتے ہیں، وہ نوجوانوں کو جمعے میں نصیحت کرتے ہیں کہ صاحب یہ سب کام مت کرو۔ بہت سارے لوگ سدھر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن جمعے کا دن انہوں نے مخصوص کر لیا ہے اسٹرائک کے لیے۔
حالانکہ جمعے کا دن عبادت کے لیے مصروف کرنا چاہیے. عصر کے بعد بیٹھے مغرب تک اللہ سے خوب رو رو کر دعا کرے کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کرو. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اگر یہ لوگ ہماری مصیبتیں بلائیں جو ہم نے بھیجی ہیں ان پر اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کرتا. ولیکن قست قلوبہم، بے دینی کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے، غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. ان کو دین کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، صرف بات کی حد تک مسلمان رہ گئے ہیں. کس قدر پریشانی ہے، بہت ساری مصیبتیں، تکلیفیں، بلائیں مسلمانوں کو مسلسل پیش آ رہی ہیں. ہم نے اس سے پہلے کہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سمجھو 50 سے بھی زیادہ تھی، 50 تھی، اور حضرت عائشہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی. جب بالغ ہو گئیں 9 سال کی تو اللہ کے رسول کی بیوی بن گئی. وہ نکاح پہلے ہوا، 2.5-3 سال کے بعد رخصتی ہوئی. عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ بڑی عمر کے لوگ چھوٹی لڑکی سے شادی کرتے تھے. اگر یہ غلط ہوتا، ابو لہب ابو جہل اعتراض کرتے نا، دیکھو محمد کیسے غلط آدمی ہیں، عمر ان کی 50-53 سال ہے اور چھوٹی بچی سے شادی کیا. دنیا میں ابو لہب ابو جہل سبھی گزرے ہیں، اللہ کے بڑے دشمن تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور کتنی شادیاں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آ کر بولے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا، میری 10 بیویاں ہیں. اللہ کے رسول کہا امسک 4 وطلق سائرہن، 4 بیوی رکھو جی، باقی جو 6 بیویاں باقی ہیں ان کو چھوڑ دو. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کیسے اجازت ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول اللہ کی اجازت سے کرے. اور عرب کے اندر بڑے جو لیڈر بننا چاہتے تھے یا بڑے دشمنوں کو رام کرنا چاہتے تھے شادی کر لیتے تھے. ایسا سمجھے کہ 2 قبیلے میں دشمنی ہے، شادی کر لیے. وہ سوچتے بھئی یہ تو ہمارے داماد ہو گئے، اور وہ سوچتے بھئی یہ تو ہماری بہو ہو گئی، یہ کیوں لڑائی کریں، صلح صفائی کر لیں. اللہ کے رسول نے لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور کافروں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے شادیاں کی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہوتے، جیسا کہ ایک ملون نے لکھا رنگیلا رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رنگیلا رسول ہوتے، جب آپ کی عمر 25 سال تھی تب شادی کرتے نا لڑکیوں سے. نہیں شادی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال کی خاتون جو 2 مرتبہ طلاق یافتہ تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری پیاری ماں، ان سے شادی کی. اور جب تک وہ زندہ تھی 13 سال تک شادی کے نبی بننے کے بعد، جب تک اللہ کے رسول نے دوسری شادی نہیں کی. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی تو 15 سال یہ، اور پھر اس کے بعد جب تک آپ مکے میں تھے ان کا انتقال نہیں ہوا تب تک شادی نہیں کی. 23 سال تک اللہ کے رسول نے کسی لڑکی سے شادی نہیں کی. اور شہوت کا زمانہ، خواہش کا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے. وہ 50 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب شادی کیے ہیں تو بہت ساری مسائل تھے، مصلحتیں، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے شادی کی. جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہے، ہم ان کو ٹھیک کریں گے. انا کفینا کل مستہزئین، محمد رنجیدہ مت ہو، ہم ان کے لیے کافی ہیں.
ایک تو میں نے کعب بن اشرف کا واقعہ ذکر کیا. ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، ابو جہل چچا نہیں، ابو لہب سگا چچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر سب کو بلایا. ابو لہب بھی آیا. اس کو کیا معلوم تھا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دی، بگڑ گیا. اب لہذا دعوتنا، تیرے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، کیا اس کے لیے بلایا ہم کو؟ ایسا غصہ کیا. اللہ نے فوراً آیت نازل کی، سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب. محمد تمہارے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور تباہ و برباد ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل یہ لوگ سب مل کے اللہ کے رسول کی پیٹھ پر اونٹنے کی اوجھڑی، بوٹی، تبڑی لا کے ڈال دیے. اٹھنا مشکل ہو گیا. جب اللہ کے رسول فارغ ہوئے، دعا کیا، اللہ تو ان سب کے لیے کافی ہے، ان سب کے لیے تو کافی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی. اور ایسے سارے لوگ، عتبہ، مغیرہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، سارے لوگ بدر میں مارے گئے. ابو لہب کو بھی دعا لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری موت بہت بری ہوگی. سارے لوگ گئے ہوئے تھے بدر کی لڑائی میں. ابو لہب ڈر کے مارے نہیں گیا، کہتا تھا کہ محمد بد دعا کیے ہیں، ان کی بد دعا مجھے لگ جائے گی تو میں بھی وہاں مارا جاؤں گا. مکے میں رہ گیا. اب اس کے بعد اس کو ایسے پریشانیاں ہوئی، پھوڑے، پھنسی، فلاں ہوئے، مر گیا. کیا ہوا؟ سڑ رہا ہے، بدبو، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سارے نیگرو لوگ جو مزدور ہوتے ہیں ان کو بلا کے لاٹھی سے ڈھکل کے لے جا کے گڑھے میں پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے جی، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. شرط کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ سے فریاد کریں. اسٹرائک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ نقصانات بہت ہوتے ہیں. جمعے کے دن مقرر کر لیتے اسٹرائک کریں گے. اچھی جمعے کا دن تو دعا کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اسٹرائک کا دن نہیں نہ ہے. اب اسی لیے بہت سارے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی مسجد میں 25 آدمی سے زیادہ جمعہ نہیں پڑھنا. کہیں بھی 25 آدمی پڑھ لو. اتنے لوگ مسجد میں جمع ہو کر اسٹرائک شروع کر دیتے ہیں، سارے مسجد کے لوگ نکل جاتے ہیں. ایسے بھی برے خیالات کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ اسٹرائک میں نماز کا خیال نہیں، اللہ کے ذکر کا خیال نہیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے کیا؟ اگر 2-3 گھنٹہ بیٹھ کے سارے لوگ دعا ہی کرتے رہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا. ابو لہب کے بیٹے تھے، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا کی. وہ سفر پر جاتے تو کوشش یہ کرتے کہ اللہ کے رسول کی دعا لگ گئی تو کیا ہوگا، شیر کھا لے گا ہم کو کیا. بیچ میں آ کے سوتے، ادھر کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ، پیچھے سامنے، کہیں بیچ میں سوتے. آیا ایک مرتبہ شیر، سب کو سونگ کے، دونوں کو سونگ کے چیر پھاڑ کے پھینک دیا. ایسی سزا اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا تھا، ایک کتا بھی تھا وہاں، اچانک آ کے حملہ کیا اور اس کے نلڈے کو ایسے پکڑا کہ سب مر ہی گیا. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو اللہ کے رسول کو برا بھلا بولے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سزا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم پکے مسلمان بن جائیں، ہم توحید والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں. اگر ہماری مسجدوں کو اجاڑنا چاہتے ہیں، تم نمازوں سے مسجد کو آباد کرو. جیسے جمعے میں بھرے ہیں
تو کیا آج ہی یہ مسلمان اترے ہیں کہ آسمان سے؟ نا ہمیشہ ہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدھے لوگ تو محلے کے ہوں گے، آدھے لوگ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے ادھر ادھر سے آئے ہوں گے، لیکن بہرحال دوسری مسجدوں میں، دوسری نمازوں میں بھی اگر ہمارا 250 آدمی ہیں، 100-150 تو رہنا چاہیے نا۔ کون آتا ہے؟ ذرا بارش پڑی، ذرا سردی ہوئی، اوڑھ کے سوتے ہیں، نماز کو نہیں آتے؟ اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کی مدد کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی قدر کرو، اللہ کے رسول کی باتوں کی قدر کرو تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہماری پریشانیاں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے انتظامات کرے گا۔ بہرحال جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی کہا، وہ عورت ہو کہ مرد ہو، اس کا کچھ اچھا اثر بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوئے، اور کچھ لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا، اور صاحب باقاعدہ حکومت کے خلاف احتجاج بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کی مدد ہی اصلی مدد ہے۔ لوگوں کی مدد سے کچھ بھی ہوتا نہیں، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کی باتوں کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا، اور تمہارا ایک رعب بھی لوگوں کے دلوں میں ہوگا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو دنیا کوئی بھی تم کو بگاڑ نہیں سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی تمہاری مدد کرنا چاہیں، کچھ بھی تمہارا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہندوستانی مسلمان ہیں، اگر قطر بھی، سعودیہ بھی، دبئی بھی، ابوظہبی بھی، عمان مسقط بھی، اردن بھی، اور سب ملیشیا بھی، سب مل کر ہماری مدد کرنا چاہیں، جب اللہ راضی نہیں ہے، ہم اسی حالت میں ہیں، ان کی مدد سے اور ان کے پروٹیسٹ سے اور ان کے جو ہے باقاعدہ سفیروں کو بلا کر احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیک بنیں، ہم نیک بنیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور وہی ہمارے لیے مطلوب بھی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اسٹرائک وغیرہ کی طرف کبھی توجہ نہ کرو، کبھی شرکت نہ کرو، کبھی اس میں کسی طرح کا تعاون بھی مت کرو، اور اس ویڈیو وغیرہ کو پھیلاؤ بھی نہیں کہ صاحب وہاں بھی اسٹرائک، وہاں بھی اسٹرائک، وہاں بھی اسٹرائک۔ ہم اتنے کمزور ہیں کیا چنئی میں ہم بھی اسٹرائک کریں گے؟ گزشتہ جمعے میں شاید کچھ لوگوں نے اسٹرائک کیا، ہم کو بہت سخت افسوس ہوا کہ جہاں حالات کچھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں وہاں بھی اسٹرائک کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ وہیں دعا کرتے بیٹھ کے کہ چلو یہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے اللہ ان کی مصیبتوں سے بچائے، ہم لوگ دعا کریں گے، ایسا کرتے تو بہت اچھا تھا نا، وہ نہیں چیخے چلائے، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اسکول کے اندر اللہ تعالیٰ سارے مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ کے قید میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو قیدی بنایا گیا ہے، اللہ ان سب کو رہائی دلائے، ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے، ان کے رشتہ داروں کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر غلط کام سے سارے مسلمانوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔